60,000 قرآن کریم 24 گھنٹے میں پورا کرتے. جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, کہا ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ کوفہ کے امیر ہے, لوگوں کا فیصلہ کرتے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کھانا ہے, آپ کا پینا ہے, آپ کے اتنے سارے کام ہیں. میرے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارے. میرے دوستو, آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ, وہ آئے اور 24 گھنٹے رہے. فرماتے قسم اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے, 24 گھنٹے گزرے, اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو چکے تھے. اور سننا میرے دوستو, جب 60,000 قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. کہا مولا علی, حضرت علی, یہ کیا معاملہ, 60,000 قرآن آپ نے ختم کیے. حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل. کہا میرے گھوڑے کو لاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھوڑا لائے, گھوڑے کے اوپر زین رکھی. آپ نے عارف شارانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے, کہا دیکھ میرا ایک پاؤں ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤں دوسرے پالان میں ہوگا, اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. میرے دوستو, یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا. اور میرے دوستو, حضرت علی کا علم تو بہت تھا. کہو حضرت علی کا علم. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا, کہتے مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. عمر کہتے علی سے پوچھو. عثمان کہتے علی سے پوچھو. اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم. میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم. ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے, نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے, کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ تو کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا؟
میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستوں بتاؤ, بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں, کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے, جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے بھائی, باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا. دو چار آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے, اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی, اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشیہ عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی, بھاگو. اچانک آواز آئی, بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی, آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے, میں بتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور آپ کا رعب, اور ایک سنہ سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے, بھائی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستوں بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ.
ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا, جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں, کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں, کچھ دیکھتا ویکتا نہیں, سوچتا ووچتا نہیں, گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے, بیٹھ میری بات سن, اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے, میں کتنی باتیں بتاؤں گا, 8, اور ابھی کتنی ہوئی, 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن, کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا, فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن, اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے, یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے, آپ بتاؤ نا کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا, اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا, اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے, کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا, تم بھی. تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟
मछली कैसे खाते हो घर में? जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ, अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा भाई, अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था, आपको याद है? भूल गए क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही, फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं। भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं? हजरत अली ने कहा सब करते। हक के माने मौत, और मौत से बढ़कर कोई हक नहीं। भाई मौत आने वाली कि नहीं आने वाली? अरे सब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मेरे ऊपर भी आएगी, आपके ऊपर। भाई आएगी कि नहीं आएगी? और कौन चाहता मरना? अभी चाहता कोई? अरे मेरे पास अभी आवे मलकुल मौत और बोले चल कुर्सी पर बैठा है तेरी रूह ले जाओ, तो मैं भी कहूंगा भाई रहने देना, सुबह घर पहुंचू फिर लेके जाना ना। भाई हक मौत है, और मौत को कोई चाहता? अल्लाह ने कहा लई यतमन्ना हुआ बदा, मौत की जल्दी कोई तमन्ना करने वाला। अच्छा 7वीं बात सुनना, उसने 7वीं बात क्या कहा था? रहमत आती तो? हजरत अली ने कहा सब लोग भागते। अल्लाह की रहमत आती सब लोग भागते। रहमत के माने बारिश। अब बारिश अभी आवे तो अरे भागेंगे नहीं भागेंगे? हम बाजार में चलते, बारिश आई तो कोई छप्पर के नीचे, कोई दुकान के साए में, कोई भाई भागते के नहीं भागते? और अल्लाह कहता मेरी रहमत है, बारिश मेरी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, अल्लाह फरमाते ये बारिश मेरी रहमत है, और रहमत से सब लोग। और आखिरी बात जो उसने कही ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ठहर गए, कहा अली तूने 7 बातें तो बता दी, लेकिन 8वीं बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहता यहूदी कहते वो सच और नसारा कहते वो। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही, जो यहूदी बोले वो सच और जो नसारा बोले वो भी। हजरत उमर कहने लगे यहूदी सच्चा, ईसाई सच्चा? हजरत अली ने कहा यहूदी को पूछो क्या कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि ये जो ईसाई है ये हक पर नहीं है। अरे ये सच है? अरे सच है कि झूठ है? और ईसाई को पूछो, ये कहते हैं जो यहूदी है वो हक पर नहीं है, वो भी सच बोलते हैं। अरे सच बोलते कि गलत बोलते? कुरान करीम ने कहा वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। साथ में कहना हमारा भी अकीदा है, यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं, सही। ईसाई कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, सही। हम कहते हैं न यहूदी हक पर है न ईसाई हक पर है, हक पर तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु। अब मेरे दोस्तों सारे जवाब मिल गए कि नहीं मिल गए? तो हजरत उमर का टेम्पर, मेरे दोस्तों वो बूढ़े मियाँ थे ना, बूढ़े मियाँ बड़े चालाक थे। क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पे जाती है या अली की नजर कुरान पर जाती है। मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पर जाती है अली की नजर कुरान पर जाती। बूढ़े मियाँ ने कहा उमर तू अमीरुल मोमिनीन है हुकूमत में, ये हमारा अमीर है इल्म और कुरान में। अली हमारा अमीर है इल्म में और कुरान में। और फिर हजरत उमर, मेरे दोस्तों वो लोग कितने प्यारे थे। हजरत उमर खड़े हो गए, अली को गले लगाया, अली की पेशानी को चूमा, और हजरत उमर ने फरमाया लौला अली लहलका उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर तो बर्बाद हो गया होता। मेरे दोस्तों कितना बड़ा जज्बा होगा, अली ना होते तो उमर बर्बाद हो गया होता। मेरे दोस्तों ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और भी हजरत अली के बहुत सारे वाकयात है। लेकिन मेरे दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि हम असल बात पर आ जाए। कितने 12 बज गए ना? सबके बजे कि नहीं बजे? नहीं बजे।
اب میرے دوستوں بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستوں محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, ہاں, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا, یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستوں اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا. اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا, یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو, ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے, وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا, زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ, اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ, کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں, اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا, حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا, اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو. میرے پیارے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے, اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں, باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس,
حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے حضرت عباس, انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں, اس لیے بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000, مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے, کہا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی, بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے, وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون؟ حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستو لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا, آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا, آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا, شہید ہو جاتا, پھر دوسرا آتا, شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک, وہاں کے سب. یہاں کا
اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا, جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی, اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا, پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں, ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ, تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی, آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا, آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے, ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے, میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی, یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے کہ بچے سے کیا دشمنی, سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا, بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا, بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں, آپ کی گود میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا, وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے, حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ, اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بچے کے بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے, کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے, تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا, کون سا وقت آنا چاہیے. لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی, بھائی میدان میں جمعہ ہوتی, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے, اگر کپڑا دیکھو تو فاطمۃ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر,
حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے, اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا, اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں, تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے, اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے, 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی, پڑھو. حضرت حسین نے کہا میرے بھائیوں پڑھو, تم بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو. سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے سے کیا آواز آئی؟ ارے بولو نا, سامنے سے کیا آواز آئی؟ تو پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج فجر پڑھی؟ بولو نا, آج فجر پڑھی؟ پڑھی الحمدللہ. جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ سوچو ان کی زبان حسین کی ہے کہ سامنے والوں کی ہے. ہاں میرے بھائی معاف کرنا, بہت آسان ہے کہنا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر پڑھی؟ کتنا بے شرم اور کتنا دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا, تو پڑھ لے, ہم کو ضرورت. یہ بیچارے جماعت والے, یہ مولانا, یہ علماء, یہ خانقاہ والے, یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے, ہم کو ضرورت نہیں, اس لیے کہ تو پڑھ لے, تو حسینی ہے, ہم نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ ہم. کیا کہوں, کس منہ سے کہوں میرے دوستو؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, میں قسم کھا کر کہتا, اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے, چاہے 2000 تعزیے نکال لے, چاہے نعرہ لگا لے, لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے, اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے. ہاں بھائی, اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے. ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. ابھی تو میدان کربلا, ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہہ دو, حسین کا دامن, حسین کا دامن. جو نمازی ہوگا حسینی ہوگا. کہو جو نمازی ہوگا. اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہو, جس کا پورا بدن لہو لہان ہو, جس کے ہونٹ مبارک سے خون بہتا ہو, وہ کہتا ہو عصر پڑھو, مجھ کو بھی پڑھنے دو. سامنے والا کہتا تو پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میرے دوستو حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے. ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ, اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پھاڑے گا, علی کی تلوار کو کون توڑے گا, نبی کے امامے کو کون گرائے گا؟ ارے کوئی گرا سکتا. لیکن عصر کی نماز کا معاملہ, حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا, میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا. کہو کیا کیا؟ تیمم کیا, اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر, ساتھ میں کہو. عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, پھر رکوع میں گئے, اللہ اکبر, پھر سمیع اللہ لمن حمدہ, پھر سجدے میں گئے, اللہ اکبر. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے, موقع اچھا ہے. 3 بدبخت سامنے آئے, نام یاد رکھنا, 3 نالائق کمبخت. کتنے؟ اس میں پہلے کا نام ہے زرعہ. پہلے کا نام کیا ہے؟ وہ آیا, اس نے آ کر کیا حرکت کی, اللہ معاف کرے میرے دوستو, اللہ معاف کرے. وہ زرعہ نالائق آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, سجدے میں ہے, مارو مارو. لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں, اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کاٹ دیا.